Big story coming in. The United States has called Pakistan the biggest nuclear threat. US Director for National Intelligence Tulsi Gabbard in a statement has said Pakistan poses the biggest nuclear threat to the United States of America. اور ایک بڑی خبر آپ کو اور بتا دیں کہ ایران سے جنگ کے بیچ میں US خفیہ وبھاگ کی چیف کا بڑا بیان آیا ہے. پاکستان کے پرمانو بم US کے لیے خطرہ ہے، یہ کہنا ہے تلسی گبارڈ کا. روس، چین، اتر کوریا، پاک US کے لیے خطرہ ہے. بہت دکھ، افسوس اور پریشانی کے ساتھ مجھے آپ کو یہ خبر دینی پڑ رہی ہے. ہمارے بہت اچھے دوست جن کے لیے ہم نے امن کے نوبل پرائز کی جو ہے وہ یعنی کہ درخواست بھی چٹھی بھی ڈال رکھی ہے، ان کی لگائی ہوئی جو ڈائریکٹر انٹیلیجنس ہے وہ ہمارے میزائل پروگرام کے بارے میں کیا فرماتی ہیں وہ ذرا سنیں. ایران کی بات تو ہمارے یہاں عام لوگ کہتے ہوتے تھے نا یار یہ ایران کے بعد اگلی باری پاکستان ہے. دیکھیں وہ ہمیں کلب کن کے ساتھ کر رہی ہے، روس، چین، نارتھ کوریا، شمالی کوریا، ایران اور پاکستان. پاکستان اب امریکہ کا دوست نہیں بلکہ اس کا سب سے بڑا دشمن بننے کی راہ پر ہے. کیا واشنگٹن اب اسلام آباد کو آتنکواد کے نرسری کے ساتھ ساتھ پرمانو بم کا خطرہ بھی ماننے لگا ہے؟ یہ صرف ایک رپورٹ نہیں ہے بلکہ ان دیشوں کے لیے ایک کھلی چیتاونی ہے جو امریکہ کی دھرتی کو دہلانے کا خواب دیکھ رہے ہیں. اس لسٹ میں پاکستان کا نام سب سے اوپر آنا دکشن ایشیا کی راجنیتی میں ایک نئے بھوکمپ کا سنکیت ہے. ان کے اوپر ایک بہت بڑا ہاتھ ہو گیا، ان کے ساتھ ان کے اوپر ایک بہت بڑا بم گرا ہے پچھلے 24 گھنٹے میں منافقوں کے سر پہ، جس کی وجہ سے ان کی چیخیں نکل گئی ہیں اور اب یہ بڑے سخت پریشان ہیں. ان کو سمجھ نہیں آ رہی کیا پوزیشن ہے. اب چونکہ تلسی گبارڈ نے یہ کہا ہے سینٹ انٹیلیجنس کمیٹی کے سامنے، یہ مسئلہ یہ ہے کہ آپ سینٹ انٹیلیجنس کمیٹی کے سامنے جا کے آپ کو سچ بولنا پڑتا ہے، ادروائز آپ کی پرجری ہو جاتی ہے کہ آپ نے امریکہ کی سینٹ کو مس ریڈ کیا. تو انہوں نے یہ کہہ دیا کہ پاکستان بھی بنا رہا ہے. اب ظاہر ہے کہ ان کو ٹینشن ہو گئی، ان کو پریشانی ہو گئی، ان کے ہوش اڑ گئے. اب ان کو ایران کا بھی خیال آ رہا ہے، اب ان کو اتحاد کا بھی خیال آ رہا ہے. لیکن یہ آگ آپ لگانے میں آپ پاکستانی سب سے آگے تھے. اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے، اس کو لیجیٹیمیٹ کرنے کے لیے ہر وہ جرم جو ہو سکتا تھا کسی کرائم بک کے اندر وہ اس پاکستانی رجیم نے کیا. لیکن اب ان کو یہ نظر آ رہا ہے کہ ہمارا بھی نام لیا. تیسری عالمی جنگ جو ہونی ہے نا یہ وہ ہو گئی، وہ شروع ہو گئی، یہ وہ جنگ شروع ہو چکی ہے. اچھا جنگ شروع ہو گئی ہے دنیا میں؟ ہاں جی جنگ شروع ہو چکی ہے. ٹھیک ہے، اب ایسا اس کا اثر بڑھے گا، ٹھیک ہے، کم نہیں ہوگا. اور اس میں ہر کنٹری آ جائے ہر کنٹری آ جائے گی، میں بھی آ جاؤں گا، آپ بھی آ جائیں گے. یہ دنیا نے ختم ہونا ہے. اور وہ جنگ سے ہونا ہے. ایٹم بم کیوں بنایا؟ ٹھیک ہو گیا. ایٹم بم کیوں بنایا؟ یہ تو پھر جیسے اگر آپ کہہ رہے ہیں ایسے تو پھر بڑی تباہی ہونے والی ہے. تباہی ہونی ہے، 100% ہونی ہے. ایسے تو پھر ہم بھی نہیں رہیں گے. رہنا کس میں ہے یار؟ اچھا ہم نے پوری دنیا سے اسمگل کر کے، چوری کر کے، دنیا کے قوانین کو بائی پاس کر کے، اسمگل کر کے ہم نے اپنا نیوکلیر پروگرام بنایا اور اللہ کے فضل سے اپنے زور بازو پہ بنایا. کسی کے باپ کی مجال نہیں ہے کہ ہمیں روکے. ہم نے ہاف ہارٹڈ چھپ کے ایفرٹس کی تھی شروع میں. قذافی ہم سے لینا چاہتا تھا، ایران ہم سے لینا چاہتا تھا، ڈر کے مارے ہم نے چھوٹے موٹے ڈیزائن، وہ جو ڈاکٹر قدیر کیس ہوا تھا اتنا مشہور مشرف کے دور میں. لیکن اس کو کھل کے کریں، پوری دنیا کو صاف بتا دیں کہ جی پاکستان کو آپ اگر انڈر پریشر لائیں گے، آپ ہمارے ساتھ زیادتی کریں گے، آپ اگر ہمیں اللیگل اوڈیس ڈیٹ مجبور کریں گے کہ پاکستانی قوم پے کرے، اور آپ ہماری کلائمیٹ چینج جو آپ کی وجہ سے آئی ہے پورے ملک ڈوب گیا ہے، آپ پھر بھی اگر فورس میجور کا کلوز انووک نہیں کر رہے ہیں ہمارے پاس، تو ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے سوائے اس کے کہ ہم مسلمان اور دوست ملکوں کو اپنے نیوکلیر وار ہیڈز فروخت کریں. کسی کا باپ نہیں روک سکتا آپ کو یہ کرنے سے. نہ وہ آپ پر حملہ کر سکتے ہیں، نہ وہ آپ کو دھمکی دے سکتے ہیں. ان کی جانیں نکل جائیں گی اگر پاکستان یہ آفیشل ایک نیشنل لیول کے پلیٹ فارم سے اس کو آفیشل پالیسی ڈکلیئر کرے. آپ آرام سے سعودی عرب آپ کو 2 ارب 4 ارب 5 ارب ڈالر ایک وار ہیڈ کے دے گا. 5 وار ہیڈ سعودی عرب کو دے دیں، 25 ارب ڈالر آپ کو 1 گھنٹے میں دے گا. آپ ٹرکی کو 5 وار ہیڈ دے دیں، 25 ارب ڈالر ٹرکی دے گا آپ کو. ناٹ این ایشو. اور ہمیں ایکچولی یہ قرض پے کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم تم پر میزائل سے حملہ کر دیں گے، آیا غوری کائنڈ آف تھنگ. ایسا کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہمیں. لیکن ہمارے پاس غوری اور غزنوی اور نیوکلیر وار ہیڈز موجود ہیں آفیشلی ایکسپورٹ کرنے کے لیے. پوری دنیا اپنی ویپن ٹیکنالوجی ایکسپورٹ کرتی ہے. جس کے پاس جو ہوتا ہے وہ ایکسپورٹ کرتا ہے. انڈیا جیسے کہا کہ نیوکلیر میزائل ایکسپورٹ کر رہا ہے، ہم کیوں نہیں کر رہے؟ ہمیں کس نے روکا ہوا ہے؟ وہی اگین اپنے اندر کا خوف، دنیا کیا کہے گی.
जिससे बात करो अमेरिका नाराज हो जाएगा, पाबंदी लग जाएगी, यूरोप नाराज हो जाएगा, हम पे पाबंदियां लगाने लगेंगे। नॉर्थ कोरिया पे क्यों नहीं पाबंदी लगा सके, ये कहने को पाबंदी